مرحبا 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 وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز ناظرین، ہمارے لیے بڑی سعادت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ رمضان المبارک جیسا عظیم اور بابرکت مہینہ ہم تمام کو نصیب ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ایک خطبہ دیا تھا جس کا ذکر فضائل کی کتابوں میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ملتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہمیں ایک خطبہ دیا، ایک وعظ فرمایا، نصیحت فرمائی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک بہت بڑا، بہت مبارک اور بہت برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے روزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے اور جس کی تراویح کو اس نے سنت قرار دیا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نفل عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرے تو ایسا ہے گویا اس نے رمضان کے علاوہ میں فرض ادا کیا، اور جو کوئی رمضان کے مہینے میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے گویا رمضان کے علاوہ میں اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، یہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور اس روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کی تاکید فرمائی، جس میں آخر میں فرمایا کہ اس مبارک مہینے میں 4 چیزوں کا التزام کیا جائے، جس میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہے اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تم کو چھٹکارا نہیں۔ ایک کلمہ طیبہ کی کثرت، اور دوسرے استغفار کی کثرت، اور تیسری چیز جنت کا سوال، اور چوتھی چیز جہنم سے پناہ مانگنا۔ محترم ناظرین، اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں رمضان کی کتنی اہمیت تھی کہ آپ نے رمضان کا مبارک مہینہ آنے سے پہلے ہی، شروع ہونے سے قبل ہی صحابہ کرام کو نہایت تاکیدی انداز میں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا، تاکہ رمضان کے لمحات شروع ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی عظمت اور اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے سب سے پہلے یہ بیان فرمایا کہ یہ رمضان کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے، اور اس مبارک مہینے کی وضاحت کرتے ہوئے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان میں پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، اور تیسرا جہنم سے خلاصی اور چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے اللہ نے فرض قرار دیے، اور بعض روایتوں کے مطابق اللہ نے اس کی تراویح کو، اس کی رات کے قیام کو سنت قرار دیا۔ ان 2 چیزوں کی طرف خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلائی ہے کہ روزوں کا نہایت ہی اہتمام کیا جائے، کہ روزے فرض ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان کے روزوں کا اور ہر مہینے کے 3 روزے یعنی ایام بیض کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے دل کو شکوک و شبہات سے پاک فرما دیتے ہیں۔ نیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں روزوں کا بہت اہتمام پایا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی پیر اور جمعرات کے روزے رکھتے تھے، ایام بیض کے روزے رکھتے تھے،
صحابہ کرام میں سے بھی اکثر صحابہ کرام ایسے ہیں جو مختلف معمولات کے اعتبار سے رمضان کے علاوہ میں بھی روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تلقین کی کہ رمضان کے روزوں کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ رمضان کے روزوں کی فضیلت دیگر روزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ رمضان کا ایک روزہ رکھنا غیر رمضان میں رمضان کے علاوہ میں 70 روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ نیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے رمضان کے قیام کو، راتوں کے قیام یعنی تراویح کو سنت قرار دیا۔ تراویح کا مسئلہ اور راتوں کا قیام یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کا بہت اچھا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے علاوہ رمضان کے مہینے میں مختلف روایات کے مطابق 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور سے ایک امام کے پیچھے 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا اور بہت اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھی جاتی تھی۔ تراویح کا پڑھنا، تراویح میں قرآن کریم کا سننا اور 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ دونوں مختلف الگ الگ سنتیں ہیں۔ ہمیں ان دونوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم 20 رکعت تراویح بھی پڑھیں، اہتمام سے پڑھیں، اور مکمل قرآن پڑھنے یا سننے کا بھی اہتمام کریں۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے حضرات یا تو مکمل تراویح نہیں پڑھتے، چند رکعت پڑھ کر مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، اور جو پڑھتے بھی ہیں تو بعض حضرات 5 دن میں، کوئی 10 دن میں قرآن کریم سن لیتا ہے، اس کے بعد پھر بقیہ ایام غفلت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے حضرات کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ قرآن کریم کو سننے اور قرآن کریم کو تراویح میں پڑھنے کا بھی اہتمام کرے، اور ساتھ ساتھ مکمل تراویح پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ ہمارے اکابرین اور بزرگوں کے یہاں تراویح کا نہایت ہی اہم معمول تھا۔ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے قیام کے دوران دیکھا گیا کہ حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تراویح میں تقریباً 2.5 گھنٹہ خرچ ہوتا تھا، اور مدینہ منورہ کے قیام میں فرماتے ہیں کہ عشاء اور تراویح ملا کر تقریباً 3 گھنٹہ خرچ ہوتا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی ہمارے بزرگوں کے یہاں تراویح کے علاوہ بھی نوافل کے اندر قرآن کریم سننے اور پڑھنے کا بہت اہتمام کیا جاتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تراویح کے علاوہ بھی رات بھر نوافل کا اہتمام ہوتا تھا۔ مختلف قراء، مختلف حفاظ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور نوافل میں قرآن کریم سناتے رہتے، کوئی 1 پارہ، کوئی 2 پارہ، کوئی 3 پارے سنا کر چلے جاتے، اور حضرت سحری کے وقت تک مسلسل نوافل میں قرآن کریم سنا کرتے تھے۔ تو اس روایت سے سب سے پہلے تو ہمیں رمضان کے روزوں کی اور تراویح کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کی طرف ہمیں خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر گویا یہ ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے، یعنی خود اپنے روزے کے بارے میں بھی ہمیں صبر سے کام لینا ہے، اور لوگوں کی طرف سے پیش آنے والی بعض ناپسندیدہ اور دل کو توڑنے والی، تکلیف دینے والی باتوں پر بھی ہمیں صبر کرنا ہے۔ فرمایا کہ گرمیوں کے روزے آتے ہیں تو انسان اپنے بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے چین ہو کر صبر کو کھو دیتا ہے، اور اپنے لوگوں پر، اپنے ماتحتوں پر زیادتی کرنا، غصہ کرنا اور ان کے شان میں گستاخی کرنا اور نامناسب کلمات زبان سے نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت تاکید سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی صبر کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان میں اگر کچھ ناگواری بھی گزرے، کوئی پریشانی بھی لاحق ہو، بھوک اور پیاس بھی محسوس ہو، اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے اگر روزہ بہت دشوار بھی گزرنے لگے، تو فرمایا کہ اپنے آپ پر قابو کیا جائے اور صبر کے ساتھ کام لیا جائے، کیونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔
اس میں اپنوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملنے جلنے والے تعلقات والوں کے ساتھ، اپنے اڑوس پڑوس رہنے والے ہمارے برادران وطن کے ساتھ، اور جتنے بھی لوگ رہتے ہیں جو ہمارے تعلقات والے ہیں، ہمارے ماتحت میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں کام کرنے والے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کا اور غمخواری کا معاملہ کیا جائے، ان کی خیر خبر رکھی جائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی روزے دار کو افطار کرائے تو اللہ رب العزت اس افطار کے بدلے میں اس کے لیے بھی روزے کا اجر لکھ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت تو نہیں رکھتا کہ کسی کو افطار کرا سکے، ہمارے پاس ہر ایک کے پاس اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ فضیلت مکمل دعوت کھلانے پر محصور نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ لسی اور دودھ پلا دے، ایک کھجور کا دانہ کھلا دے، وہ آدمی بھی اس فضیلت میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں ہمارے یہاں جو لوگ غربا اور نادار حضرات رہتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں میں جو غریب اور نادار طبقہ ہے، اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں سفراء کی ایک بڑی جماعت در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے، مساجد میں قیام کرتی ہیں، بیچاروں کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا ہے۔ اس فضیلت کو پانے کا ایک بہترین موقع ہے کہ ہم ان علماء کرام، حفاظ کرام اور مدرسے کے سفراء کو اپنی ہمدردی اور غمخواری کا ایک حصہ بنائیں، اور ان کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کریں، ان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کریں، ان کی افطار اور سحر کا مناسب انتظام کریں، ان کے رہنے ٹھہرنے کا مناسب انتظام کریں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے ہمیں آخرت میں کامیابی تو عطا فرمائیں گے ہی، اس کا اجر تو عطا کریں گے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اولاد بھی انشاءاللہ تعالی دین اور دنیا کے علوم سے مالا مال ہوگی۔ یہ رمضان کے مختصر سے فضائل ہیں اور اس کے کچھ مطالبات ہیں۔ رمضان کے جو تقاضے ہم سے متعلق ہیں اور مسلمانوں سے متعلق ہیں، ان میں سے چند چیزوں کی طرف 1-2 منٹ میں مختصراً اشارہ کر دیتا ہوں کہ آج کل رمضان کا مہینہ ہمارا جو ہے یہ ضائع ہو جاتا ہے موبائل کی وجہ سے، انٹرنیٹ کی وجہ سے اور دیگر خرافات کی وجہ سے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے اور خصوصی طور پر ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے، نوجوان ساتھی اور نوجوان بہنیں جو ہیں، ان سے ہماری گزارش ہے کہ رمضان کے مہینے میں اپنا ایک نظام الاوقات بنائیں، اپنا ایک شیڈیول بنائیں، جس میں موبائل کے استعمال کا ایک وقت طے کریں، اور اسی وقت میں اپنا موبائل بقدر ضرورت جائز حدود میں رہتے ہوئے استعمال کریں، اور اس کے علاوہ میں ہم موبائل سے بالکل دور رہنے کی فکر کریں۔ رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور موبائل سے، انٹرنیٹ سے، واٹس ایپ سے، فیس بک سے، ان تمام خرافات سے حتی الامکان اپنے آپ کو دور رکھنے کی ہم نوجوانوں کو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ایک طرف ہم تھوڑی بہت نیکیاں کرتے ہیں، دوسری طرف موبائل کے گناہوں کے ذریعے سے ہم اپنی نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو رمضان کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ ہم موبائل سے، اس کے بیجا استعمال سے، اس کے مس یوز سے اپنے آپ کو بچائیں، بقدر ضرورت استعمال کریں۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں، غیر ضروری مجلسوں میں بیٹھنے سے پرہیز کریں۔ رمضان کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دیہاتوں میں عصر کے بعد اور شہروں میں عشاء کے بعد بڑی بڑی مجلسیں لگتی ہے، ہوٹلوں پر اور چوراہوں پر لوگ جمع ہوتے ہیں، اور دن بھر کی کارگزاری کے ساتھ ساتھ غیبتوں کا ایسا بازار گرم ہوتا ہے کہ دن بھر میں جو کچھ کیا کرایا تھا سب ضائع ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں روایت نقل فرمائی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عورتوں کو بلا کر کے کہا کہ ایک برتن دیا اور کہا اس میں قے کرو۔ ان دونوں نے قے کی تو اس قے میں گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارا روزہ نہیں ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ روزہ تو ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر یہ کیوں ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لگتا ہے تم نے کسی کی غیبت کی ہے، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا، اس لیے رمضان کے مہینے میں زبانوں کو بند رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول نجات کا راستہ بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے جو نصیحتیں 4 فرمائی تھی، اس میں سے ایک نصیحت یہ بھی تھی کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر مجلسوں میں شرکت نہ کرو، اور فرمایا وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں کے اوپر رویا کرو۔
تو رمضان کے مہینے کے جو مطالبات اور تقاضے ہیں وہ تو بے شمار ہیں، لیکن بہت زیادہ اہتمام اگر ان چیزوں کا کیا جائے کہ موبائل کے غلط استعمال سے، ضرورت سے زیادہ استعمال سے اپنے آپ کو بچایا جائے، اور زبان کو اگر قابو میں رکھا جائے، تو انشاءاللہ تعالی امید کی جاتی ہے کہ اگر ہم زیادہ نیکیاں نہیں بھی کر پائیں گے تو انشاءاللہ تعالی تھوڑے سے بھی ہمارا کام اچھا چل جائے گا، اور اگر ہم نے بہت نیکیاں کی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہوں میں، غیبت میں، موبائل کے غلط استعمال میں، نظروں کے غلط استعمال میں ہم آگے بڑھتے گئے اور گناہوں کو اگر ہم نے نہیں چھوڑا تو ہماری کی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو سکتی ہے۔ تو ہمیں رمضان کے اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اس کے مسائل کو سیکھنا چاہیے، رمضان میں قرآن کریم کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، روزوں کا اہتمام ہونا چاہیے، اپنے آپ کو صبر سے وابستہ رکھنا چاہیے، اور لوگوں کی ہمدردی اور غمخواری کا معاملہ ہمیں کرنا چاہیے، اور ان تمام چیزوں کے ساتھ خصوصی طور پر گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔